اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سلیمانی دربار اپنے جاہ جلال کے ساتھ منعقد تھا۔ انسان، جنات اور حیوانات صف در صف کھڑے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ فرما رہے تھے۔ جب آپ نے پرندوں پر نگاہ فرمائی تو ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا۔ اس کی غیر حاضری پر آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں ہدہد کو موجود نہیں دیکھتا۔ اگر وہ واقعی غیر حاضری کا مرتکب ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ میں ایک ایسی یقینی خبر لایا ہوں جس کی اطلاع اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں۔ آج میں اڑتا ہوا ملک یمن کی طرف جا نکلا۔ وہاں پر ایک علاقے میں قوم سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے جو ملک پر حکومت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت اپنی خوبیوں کے لحاظ سے نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج دیوتا کی پجاری ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، وہ اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیری صداقت کا ابھی امتحان ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور ان تک پہنچا دے اور انتظار کرنا کہ وہ اس کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اس نے ایسے وقت میں آ کر ان پر وہ خط گرایا جب ملکہ سبا دربار لگا کر بیٹھی تھی۔ خط ملکہ کی گود میں گرا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اہل دربار سے کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آؤ۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب اقتدار ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو ان کی قوت و طاقت کا اندازہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جس مضمون کے ساتھ یہ خط لکھا گیا ہے وہ ایسا نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ملکہ سبا نے ایک وفد تیار کیا اور بے شمار قیمتی اشیاء جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا خط بھی شامل تھا، سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وفد کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کا فرش بنایا جائے اور راستے میں 2 رویا مختلف قسم کے جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس طرح اپنے دربار کو خاص طور پر مزین کیا اور اس کے دائیں بائیں جانب 4 ہزار سونے کی کرسیاں اہل علم کے لیے، دوسری جانب وزراء کے لیے رکھ دی گئیں۔ ملکہ سبا کے قاصدوں نے راستے میں سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحائف سے شرما گئے۔ آگے بڑھے تو 2 طرفہ چرند پرند کی قطاریں دیکھیں، پھر جنات کی صفیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ مرعوب ہو گئے، لیکن جب دربار میں پہنچے تو دربار سلیمانی میں عزت و تکریم پا کر مطمئن ہوئے اور ان کا خوف جاتا رہا۔ انہوں نے ملکہ سبا کے تحائف پیش کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کو غلط سمجھا کہ میں ان قیمتی چیزوں کو دیکھ کر خوش اور راضی ہو جاؤں گا، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیا کچھ عنایت فرما رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے تحفے اور ہدیے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ اگر تم نے میری اطاعت نہ کی تو میں ایسے عظیم لشکر کے ساتھ ملک سبا پہنچ جاؤں گا جس کے مقابلے سے تم لوگ عاجز رہو گے اور آخر کار سب کے سب ذلیل و خوار ہو کر شہر بدر ہو جاؤ گے۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ کو پوری تفصیل اور آنکھوں دیکھا حال سنایا۔ ملکہ سبا ارکان حکومت نے جب یہ تفصیل سنی تو سب نے طے
کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، بہتر یہی ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کر لی جائے۔ چنانچہ ملکہ سبا اپنے ارکان حکومت اور خدام کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت فلسطین کی جانب روانہ ہوئی۔ ملکہ سبا جب بیت المقدس کے قریب پہنچ گئی اور ابھی کچھ مسافت باقی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی الہی اس کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت یہاں لایا جائے۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور ان کے درباریوں کا ایک معجزہ بھی دکھایا جائے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و مرسلین کو کیسی کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول و نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سن کر ایک دیو پیک کر جن اٹھا جسے قرآن حکیم میں عفریت من الجن کہا گیا ہے، کہنے لگا جناب عالی اگر اجازت مل جائے تو میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا۔ مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور میں ایک امانت دار جن ہوں۔ دیو پیکر کا یہ دعویٰ سن کر اسی دربار کے ایک اہل علم نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا ہی تھا کہ ملکہ سبا کا شاہی تخت سامنے موجود تھا۔ کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بے نیاز ہے اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا حقیقت کی طرف راہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ جب وہ دربار میں آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا یہ تو گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہی بتا رہی ہے کہ یہ میرا تخت ہے، لیکن معمولی سی تبدیلی اس یقین میں شک پیدا کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ سبا کو معجزہ نبوت کے بعد شان سلطنت بھی دکھائی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بھی عظیم نہ سمجھے۔ اس لیے آپ نے ایک شیشے کا محل بنوا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور اس میں پانی اور پانی کے جانور چھوڑ کر اس شیشے کو بند کروا دیا۔ شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکا کھا جاتی کہ صحن میں صاف شفاف پانی بہ رہا ہے، اور یہ محل اس طرح تھا کہ اس محل میں جانے والے کو اس فرش پر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ وہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ جب ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں تک اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمام کا تمام محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینا کا ہے۔ اس آخری چیز نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان عیش و آرام رکھتا ہو اور وہ ایسے شاندار محلات میں رہنے کے باوجود کس قدر غرور سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر اللہ واحد کے آگے شکر گزاری میں جھک جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بندگی اور شکر گزاری کا یہ انداز دیکھ کر وہ دل میں نادم ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔